آج ہم ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال پر غور کرنے والے ہیں کہ یہ حقیقت، یہ کائنات آخر ہے کیا؟ کیا ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ایک ہی اصل سے نکلی ہے یا پھر وجود کی بنیاد میں ہی کوئی گہری تقسیم ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے فلسفیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ دیکھیے، ساری بات اسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ کیا حقیقت ایک ہے، بالکل ایک، یا پھر یہ دو بالکل مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، جیسے ذہن اور مادہ؟ اور ہم اس سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں، یہی چیز فلسفے کو دو بہت بڑے گروہوں میں بانٹ دیتی ہے۔ تو یہی ہیں وہ دو گروہ، یا یوں کہیں کہ اس بنیادی سوال کے دو عظیم جواب۔ ایک ہے وحدت پسندی یعنی مونزم، اور دوسرا ہے سنویت پسندی یعنی ڈیولزم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے۔ وحدت پسندی کا کہنا ہے کہ ہر چیز، ستاروں سے لے کر ہمارے خیالات تک، ایک ہی بنیادی جوہر سے جڑی ہے، سب کچھ ایک ہے۔ دوسری طرف سنویت پسندی کہتی ہے کہ نہیں، حقیقت میں دو بالکل الگ الگ دائرے ہیں، ایک ذہنی یا روحانی اور دوسرا طبعی یا مادی۔ فلسفے کرسچن وولف نے اسے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وحدت پسند وہ فلاسفہ ہیں جو صرف ایک ہی قسم کے جوہر کو مانتے ہیں۔ یہ بہت سادہ اور طاقتور آئیڈیا ہے۔ اگر وہ ایک جوہر مادہ ہے تو انہیں مادیت پسند یعنی مٹیریلسٹس کہتے ہیں۔ اگر وہ روح ہے تو انہیں تصوریت پسند یعنی آئیڈیلسٹس کہتے ہیں۔ لیکن آخر میں ہر چیز ایک ہی جگہ پر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر حقیقت اتنی سادہ نہ ہو؟ یہیں سے سنویت پسندی کا نظریہ سامنے آتا ہے، اور یہ بظاہر عام سا خیال لگتا ہے، لیکن یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور تصور ہے جس نے تاریخ کے چند عظیم ترین مفکرین کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ سنویت پسندی کوئی نیا خیال نہیں ہے، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ قدیم یونان میں اینکساگورس سے لے کر افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے ناموں تک، اور پھر جدید فلسفے کی بنیاد رکھنے والے رینے ڈیکارٹ تک، یہ خیال کہ حقیقت دو حصوں میں بٹی ہے، فلسفیانہ سوچ کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ تو آئیے ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اناکساگورس کا خیال تھا کہ مادہ خود بے جان ہے، اسے حرکت میں لانے کے لیے ایک غیر مادی قوت کی ضرورت ہے، جسے اس نے نوس یعنی ذہن کا نام دیا۔ افلاطون نے اس خیال کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کامل، نہ بدلنے والے تصورات کی دنیا ہے، اور ہم اپنی اس نامکمل مادی دنیا میں صرف اس کے سائے دیکھتے ہیں۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو نے بھی اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے نزدیک ہر چیز دو اصولوں سے مل کر بنتی ہے، ایک مادہ یعنی خام مال، اور دوسری صورت یعنی وہ اصول جو اس مادے کو شکل اور مقصد دیتا ہے۔ سوچیں کہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، یہ مادہ ہے، اور کمہار کے ذہن میں گلدان کا خیال، یہ صورت ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ارسطو سنویت پسند ہونے کے باوجود وحدت پسندی کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ صورت اور مادے کو حقیقت میں الگ نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ گلدان کے خیال کو مٹی کے بغیر اور مٹی کو گلدان کی شکل کے بغیر نہیں پا سکتے۔ تو یہ خالص سنویت پسندی سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ اب آئیے صدیوں کا سفر تیزی سے طے کرتے ہیں اور اس شخص سے ملتے ہیں جس نے سنویت پسندی کو ایک منظم شکل دی اور اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، رینے ڈیکارٹ۔ ڈیکارٹ نے حقیقت کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی۔ ایک طرف ہے ریس کوگیٹنس یعنی سوچنے والی چیز، ہمارا ذہن، ہماری روح۔ یہ غیر مادی ہے، آزاد ہے، اور اس کا کام ہے سوچنا۔ دوسری طرف ہے ریس ایکسٹینسا یعنی پھیلاؤ والی چیز، ہمارا جسم اور باقی ساری مادی دنیا۔ اس کا کام صرف جگہ گھیرنا ہے اور یہ سوچ نہیں سکتی۔ ڈیکارٹ کے لیے یہ دو بالکل الگ الگ دنیایں تھیں۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا، اگر ذہن اور جسم اتنے الگ ہیں تو وہ ایک دوسرے پر اثر کیسے ڈالتے ہیں؟
ڈیکارٹ کا خیال تھا کہ انسان ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور ان کا مشہور اور کافی عجیب جواب یہ تھا کہ وہ دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے سنوبری غدود یا پائنیل گلینڈ کے ذریعے آپس میں جڑتے ہیں۔ گویا یہی وہ جادوئی پل تھا۔ ڈیکارٹ کی سنومیت پسندی نے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی، جسے تعامل کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ایک غیر مادی ذہن ایک مادی جسم کو کیسے ہلا سکتا ہے؟ اور اسی سوال نے وحدت پسندی کے لیے ایک طاقتور متبادل کے طور پر واپس آنے کا دروازہ کھول دیا۔ فلسفی باروخ سپینوزا نے ڈیکارٹ کے اس مسئلے کو دیکھا اور ایک انقلابی حل پیش کیا۔ ان کی دلیل بہت سادہ تھی۔ اگر دو چیزیں واقعی ایک دوسرے کی ضد ہیں تو ان کے درمیان کوئی پل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شروع سے ہی الگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا سپینوزا کا حل۔ ذہن اور مادہ دو الگ الگ دنیائیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف طریقے ہیں، بالکل ایک ہی سکے کے دو رخوں کی طرح۔ اور یہ واحد حقیقت ان کے نزدیک فطرت یا خدا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ تعامل کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بحث صرف فلسفے کی کتابوں تک محدود نہیں ہے، نہیں، اس کے ہمارے عقائد اور مذہبی نظاموں پر بھی گہرے اثرات ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ سنویت پسندی اکثر ہماری عام فہم سوچ سے میل کھاتی ہے۔ یہ خیال کہ ہمارے پاس ایک روح ہے جو ہمارے جسم سے الگ ہے، یا خدا اور دنیا الگ الگ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تصور بہت سے مذہبی ڈھانچوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ارنسٹ ہیکل اس نقطے کو مزید واضح کرتے ہیں جب وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خالق اور مخلوق، روح اور مادے کے درمیان یہ واضح تفریق بڑے توحیدی مذاہب کے مرکز میں پائی جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فلسفیانہ سوالات ہماری تہذیب کی بنیادوں میں کتنے گہرے ہیں۔ اور اس طرح ہم اپنی ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا کائنات ایک واحد متحد حقیقت ہے جیسا کہ سپینوزا کا ماننا تھا، یا یہ دو بنیادی اصولوں ذہن اور مادے میں بٹی ہوئی ہے جیسا کہ ڈیکارٹ نے کہا؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، لیکن یہ سوال خود ہمیں کائنات میں اپنی جگہ پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کائنات کا حصہ ہیں یا ایک مشین کے اندر قید کوئی روح؟